السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے تجارت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی تاجروں کی کمائی ہے، بشرطے کہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور جب کوئی سامان کسی سے خریدیں تو تاجروں کی عادت کے مطابق بلا وجہ اس سامان کو خراب نہ بتائیں، اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو بلا وجہ حد سے زیادہ اس سامان کی تعریف نہ کریں، اور جب ان کا قرض کسی آدمی کے ذمہ ہو تو اس کو تنگ نہ کریں، اور جب ان کے ذمہ کسی کا قرض ہو تو بلا وجہ چکر نہ لگوائیں۔ دور حاضر میں تجارت قدر آسان ہے۔ ٹیلی فون سے خرید و فروخت کو فقہاء کرام نے جائز قرار دیا ہے، بشرطے کہ فون میں بات کرنے والا شخص جانا پہچانا ہو اور دور حاضر کے اعتبار سے اس پر مکمل اعتماد ہو۔ جس آدمی سے معاملہ کیا جا رہا ہے وہ تجارتی کاروباری لائن کا مشہور شخص ہو، اور موجودہ دور میں ذرائع تجارت میں ٹیلی فون ایک آسان اور اہم ذریعہ ہے۔ آج جس معاشرہ کے افراد تجارت پیشہ ہیں ان کی آمدنی کا کیا ٹھکانہ، انسانی جان کا امن سکون اور اس کا تصور دور حاضر میں آمدنی پر ہی موقوف ہے۔ تجارت کا ایسا عالمگیر وسیع تصور اسلام نے دیا ہے، یہ آفاقی تصور اسلام سے قبل کسی مذہب نے نہیں پیش کیا۔ تجارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر کے سفر تجارت فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کے لیے شہر بصرہ کا سفر فرمایا ہے، اور آپ کے ساتھ 2 بدری صحابی بھی تھے۔ حضرات گرامی، تجارت سے آج مسلمان ہٹتے جا رہے ہیں، حالانکہ اسلام نے مسلمانوں کو تجارت کرنا سکھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی روشنی میں عمل تجارت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔